أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم
أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تم اللہ سے کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اس نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ تب اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ جو انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے۔ تو فرشتوں سے فرمایا کیوں؟ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی آیات 28 تا 35 کی
تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ تلاوت فرما رہے تھے قاری انتظار احمد۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس جب نماز ہو چکے تو پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو۔ حمد و ثنائے رب جلیل۔ کرم ہے اس کا ملے سانس زندگی کے لیے، کرم ہے اس کا ملے سانس زندگی کے لیے، حواس ہم کو دیے جس نے آگہی کے لیے، حواس ہم کو دیے جس نے آگہی کے لیے، گرے ہوں کو اٹھاتا ہے، بے دریغ وہی گرے ہوں کو اٹھاتا ہے، بے دریغ وہی
عظیمتوں کی ہے تحریک بے کسی کے لیے، عظیمتوں کی ہے تحریک بے کسی کے لیے، وہ نطق بار بناتا ہے گنگ لہجوں کو، وہ نطق بار بناتا ہے گنگ لہجوں کو، وہ حرف و لفظ سکھاتا ہے انکہی کے لیے، وہ حرف و لفظ سکھاتا ہے انکہی کے لیے، نیاز و ناز کے لمحے طویل تر ہوں ریاض، جھکے رہے یہ جبیں اس کی بندگی کے لیے، جھکے رہے یہ جبیں اس کی بندگی کے لیے، کرم ہے اس کا ملے سانس زندگی کے لیے، حواس ہم کو دیے جس نے آگہی کے لیے، نذرانہ حمد پیش کر رہے تھے سید زبیب مسعود۔ آئیے تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں حافظ احمد حماد کی گفتگو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز سامعین، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، قیل یا رسول اللہ وکیف یلعن الرجل والدیہ؟ قال یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ لوگوں نے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حیران و پریشان ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بھلا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ یعنی کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنے ہی ماں باپ کو گالی دے؟ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا، ہاں، آدمی کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ بھی اس کے باپ کو گالی دے گا،
اور وہ کسی کی ماں کو گالی دے گا تو وہ بھی اس کی ماں کو گالی دے گا۔ معزز سامعین، اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ کا ذکر کیا ہے جو بذات خود ہی بہت برا گناہ ہے، یعنی گالی دینا بذات خود ایک بہت برا گناہ ہے، ایک گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک مومن اور مسلمان کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ گالم گلوچ کرنے والا ہو، بد زبان ہو، لیکن ایسا انسان جو اپنے والدین کو گالی کا سبب بنتا ہے تو وہ تو گویا ایک بڑے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ماں باپ کا حق بڑا عظیم ہے، اور ان کے لیے سب و شتم کا سبب بننا، ان کو اذیت دینا اور ان کے لیے گالم گلوچ کا سبب بننا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے جو اپنے والدین کو گالم گلوچ یا ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے یا وہ سبب بنے کہ لوگ گالم گلوچ اس کے ساتھ کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ انسان اگر کسی دوسرے انسان کے والدین کو، ان کے ماں باپ کو گالی دے گا تو وہ انسان پلٹ کر اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو گویا یہ انسان سبب بنا ہے اپنے والدین کو گالی دینے کا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم لوگ ان بتوں کو، غیر اللہ کو، یا وہ لوگ جن بتوں کو معبودوں کی پوجا کرتے ہیں ان کو برا بھلا نہ کہا کرو۔ کیونکہ تم معبودان باطلہ کو برا بھلا کہو گے تو وہ لوگ جو ان کی پوجا کرتے ہیں وہ پلٹ کر تمہارے معبود کو برا بھلا کہیں گے، اور ہمارے معبود تو اللہ ہیں، رب العالمین ہیں، جو سچے اور حقیقی رب اور حقیقی الہ ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے معبودان باطلہ کو بھی برا بھلا کہنے سے منع فرمایا ہے، اس وجہ سے کہ کیونکہ یہ سبب بنتا ہے کہ کوئی پلٹ کر ہمارے رب، ہمارے الہ، حقیقی الہ اللہ کو برا بھلا کہے گا۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پر اپنے حقوق بیان فرمائے ہیں وہیں پر اللہ نے والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا ہے، بلکہ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ نہایت ادب، احترام اور نرمی کے ساتھ پیش آئیے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یعنی والدین کے ساتھ تو ہر وقت نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ان کے سامنے اف تک بھی نہیں کہنا چاہیے، اور اللہ کے سامنے ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور جس شخصیت یا جس ذات کے سامنے انسان کو اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے، اپنی آواز کو اونچا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان ان کے لیے اذیت کا باعث بنے یا ان کے لیے گالم گلوچ کا ذریعہ بنے؟ تو جہاں پر انسان کو گویا اس حدیث مبارکہ سے یہ تعلیمات دی جا رہی ہیں کہ انسان کبھی بھی ایسا عمل نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اس کے والدین کو اذیت پہنچے، تو یہ تو انڈائریکٹلی اذیت سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو ایسا انسان جو ان کی نافرمانی کے ذریعے یا ان کو دل توڑنے کے ذریعے یا ان کے ساتھ تعلقات کو ختم کرنے کے ذریعے والدین کی ذہن کو اذیت پہنچاتا ہے یا والدین کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو ایسے انسان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس انسان کو یہاں تک بھی کہنے سے منع فرما رہے ہیں کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ لوگ اس کو برا بھلا کہیں، اور ایسا انسان جو ڈائریکٹ خود اپنے والدین کو برا بھلا کہتا ہے، ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتا ہے یا ان کا دل دکھانے کا باعث بنتا ہے یا کسی بھی طرح سے انہیں اذیت پہنچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو کیوں نہ سزا دیں گے؟ معزز سامعین، قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ بھی برائی کے ساتھ یا اونچی آواز کے ساتھ یا غیر مہذب طریقے سے پیش نہ آئیں، لیکن والدین کے حوالے سے تو بالخصوص تعلیمات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو، یعنی کسی بھی انسان کو، جب وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچ جاتا ہے یا وہ بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے تو اس کو اپنے اولاد کے حسن سلوک کی ضرورت ہوتی ہے،
یعنی صرف یہی نہیں کہ آپ اپنے والدین کی ضروریات کا خیال رکھیں، بلکہ ان کا دل کیا چاہتا ہے. اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں تو اولاد کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ وقت گزارے. یعنی صرف وہ اپنی ضروریات کے محتاج نہیں ہوتے، ہو سکتا ہے کہ ان کی ضروریات پوری ہو بھی رہی ہوں، لیکن اگر آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے یا ان کو وقت نہیں دیتے تو یہ ان کے لیے اذیت کا باعث بنتا ہے. یہ اذیت پہنچانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، چاہے آپ ان کو ڈائریکٹلی اذیت پہنچا رہے ہوں یا آپ سبب بن رہے ہوں اپنے والدین کو اذیت پہنچانے کی. تو ہمیں قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں یہ تعلیمات دی گئی ہیں، اور بالخصوص یہ حدیث ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ والدین کو اذیت پہنچانا اور ان کی کسی بھی لحاظ سے ان کو تکلیف پہنچانا، چاہے وہ اذیت جسمانی ہو یا ذہنی ہو، کسی بھی طرح سے ان کا دل توڑنا یا ان کو تکلیف پہنچانا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، یہ بڑے بڑے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ انسان اپنے والدین کو لعنت ملامت کرے. اللہ تعالی ہمیں ایسی چیزوں سے اور ایسے امور سے اور ایسی حرکتوں سے محفوظ فرمائے جس کی وجہ سے والدین کو تکلیف پہنچے یا کسی دوسرے کو ہم تکلیف پہنچائیں، چاہے وہ جسمانی ہو یا ذہنی تکلیف ہو. اللہ تعالی ہمیں ان آسمانی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اپنے معاشرے کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں گفتگو کر رہے تھے حافظ احمد حماد. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دو عالم کے آقا سلام علیکم، دو عالم کے آقا سلام علیکم. نوید مسیحا سلام علیکم، نوید مسیحا سلام علیکم، دو عالم کے آقا سلام علیکم. گرے تو تمہارے کرم نے سنبھالا، تمہاری عطا نے دو عالم کو پالا. خدائی کا مطلوب مقصود ہو تم، دو عالم کے آقا سلام علیکم. نوید مسیحا سلام علیکم، نوید مسیحا سلام علیکم، دو عالم کے آقا سلام علیکم. تیرا آستاں آرزوؤں کا حاصل، تیری ذات ہم نے دو عالم کی منزل ہے. تیرے سفینے کا خادم تلا تم، دو عالم کے آقا سلام علیکم. نوید مسیحا سلام علیکم، نوید مسیحا سلام علیکم، دو عالم کے آقا سلام علیکم. خدا کی مشیت تیرا ہر اشارہ، زیارت ہے تیری خدا کا نظارہ. کلام خدا تیرا حسن تکلم، دو عالم کے آقا سلام علیکم. نوید مسیحا
سلام علیکم نبی مسیحا سلام علیکم دو عالم کے آقا سلام علیکم. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے کلیم سرور اور ساتھی. کلام تھا خالد محمود کا. آئیے اعلیٰ اخلاق کی اقدار کے سلسلے روشنی میں فردوس عالم کی گفتگو سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے حقوق متعین کیے ہیں. ان حقوق کی پاسداری ہی تمام مخلوق خدا کی ذمہ داری ہے. ان ذمہ داریوں سے رخ پھیرا جاتا ہے جہاں بھی وہاں ایک طرح سے ظلم کا آغاز ہو جاتا ہے. گویا ظلم انسانی حقوق کے عدم احترام کا نام ہے. ظلم احترام آدمیت کی نفی ہے. ظلم آداب انسانیت کا ختم ہونا ہے. اس بنیادی پہچان کے بعد اگر تفصیلاً بھی دیکھا جائے تو کہا جائے گا کہ کسی کے مال کو غصب کر لینا، کسی کی زندگی کا حق چھین لینا، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور مجبوروں کا حق چھین لینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ اسلام کی وجہ امتیاز ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا ہے. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسانیت پر کامل یقین رکھتا ہے. بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ اسلام دین انسانیت ہے. جہاں بھی انسانیت اور انسانی اقدار کی نفی کی جاتی ہے وہاں ظلم سامنے آتا ہے. ظلم ایک لعنت ہے اس کے لیے جو ظلم کر رہا ہے. ظلم ایک عذاب ہے اس کے لیے جس سے ظلم سرزد ہو رہا ہے. ظلم کرنے والے کی زندگی سیاہ ترین زندگی ہے، بلکہ زندگی ہی نہیں ہے، زندگی کا فریب ہے، زندگی کا دھوکہ ہے. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ زندگی کے ساتھ خود ایک ظلم ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. قرآن کریم اس کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا. واللہ لا یحب الظالمین. قرآن کریم کا پیغام یہ ہے کہ سچ بات یہ ہے کہ ظالموں کی ہرگز نجات نہ ہوگی، بلکہ ظالم تو صریحی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. ظلم ایک ایسا فعل ہے جو زندگی کے دیگر افعال کو بھی ذلت کا باعث کر دیتے ہیں. حضرت علی بن ابی طالب نے ظلم کو رذالتوں کی جڑ قرار دیا ہے، یعنی تمام ضلالتوں کی جڑ ظلم ہے. ظلم دنیا میں ہلاکت اور آخرت میں تباہی ہے. ظالم انسان کو انسان کہنا بھی درست نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ ظالم شخص کبھی استحکام حاصل نہیں کر سکتا. اس کے قدموں میں لغزش پیدا ہوتی ہے. صرف یہی نہیں بلکہ ظالم کے لیے محرومیوں کا سامنا ایسے ہوتا ہے کہ اس سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، اور ظلم قوموں کی تباہی کا باعث ہوتا ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ظلم کا انجام تباہ کن ہوتا ہے. شاید ظالم اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہو، لیکن نہیں، وہ کمزور ہوتا ہے. اور یقیناً وہ شاید یہ بھی سمجھتا ہو کہ وہ فتح مند ہے، لیکن نہیں، وہ مکمل طور سے شکست خوردہ ہوتا ہے. وہ شاید یہ سمجھتا ہو کہ اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہو، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ اسے کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا. ظالم کے شور و غوغا سے کہیں زیادہ طاقتور مظلوم کی سسکیاں اور آہیں ہوتی ہیں. وہ بندے اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں جو مظلوموں کی آہوں کا اثر لیتے ہیں اور اللہ کے بندے کے ساتھ ظلم کرنے والے کی نفی کرتے ہیں. حضرت علی ابن ابی طالب نے اپنی ذات سے منسوب کرتے ہوئے تمام بنی نوع انسان کو پیغام دیا ہے. ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی قسم، مجھے ایک خاردار جھاڑی جسے اونٹ چرتا ہے اس کے کانٹوں پر جاگتے ہوئے رات گزارنا اور طوق و زنجیر میں مقید ہو کر گھسیٹا جانا اس سے کہیں زیادہ پسند ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حالت میں ملاقات کروں کہ معاذ اللہ میں نے کسی بندے پر ظلم کیا ہو.
یا مال دنیا سے کوئی چیز غصب کی ہو۔ میں اس نفس کی خاطر جس پر کیونکہ ظلم کر سکتا ہوں، جو جلدی فنا کی طرف پلٹنے والا ہے اور مدتوں تک مٹی کے نیچے دبا رہنے والا ہو، اسی خطبے کا ایک حصہ ہے کہ خدا کی قسم اگر دنیا کی تمام تر دولتیں مجھے دے دی جائیں تاکہ اللہ کی معاذ اللہ صرف اتنی معصیت کروں کہ چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں، تو میں ایسا نہیں کروں گا۔ اندازہ کیجئے، جو ہستی چونٹی کے منہ سے جو کا ایک چھلکا چھین لینا گوارا نہیں کرتی، وہ ایک مفلس، مجبور اور بےکس انسان کے منہ سے نوالا چھین لینے یا کسی کے مال کو غصب کرنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ قرآن کریم اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی پیغام ہے کہ ظلم سے دور رہو اور مظلوم کا ساتھ دو۔ یہی مزاج اسلام ہے اور یہی روح اسلام ہے۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں گفتگو کر رہے تھے فردوس عالم۔ لفظ کے بس میں نہ تھا عرض تمنا کرنا، راس آیا مجھے اشکوں کو وسیلہ کرنا، راس آیا مجھے اشکوں کو وسیلہ کرنا، لفظ کے بس میں نہ تھا عرض تمنا کرنا، ان کے دامن بھی مرادوں سے وہی بھرتے ہیں، ان کے دامن بھی مرادوں سے وہی بھرتے ہیں، عمر بھر جن کو نہیں آیا تقاضا کرنا، عمر بھر جن کو نہیں آیا تقاضا کرنا، لفظ کے بس میں نہ تھا عرض تمنا کرنا، نظر ان کے در اقدس پہ جمی رہتی ہے، نظر ان کے در اقدس پہ جمی رہتی ہے، شان ہے جن کی غم دل کا مداوا کرنا، شان ہے جن کی غم دل کا مداوا کرنا، لفظ کے بس میں نہ تھا عرض تمنا کرنا، تیرے محبوب
سے منسوب ہے تائب یا رب، تیرے محبوب سے منسوب ہے تائب یا رب، سر محشر اسے خلقت میں نہ رسوا کرنا، لفظ کے بس میں نہ تھا عرض تمنا کرنا، راس آیا مجھے اشکوں کو وسیلہ کرنا۔ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے اختر قریشی۔ کلام تھا حفیظ طائب کا۔ آپ نے پوچھا ہے، سامعین آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں مانسہرہ سے خط لکھا ہے جناب ذکاء اللہ صاحب نے۔ آپ یہ پوچھتے ہیں کہ موذی جانوروں کو مارنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ہم موذی جانوروں کو قتل کر سکتے ہیں یا انہیں ہلاک کر سکتے ہیں؟ اور کن جانوروں کے بارے میں مارنے کا واضح حکم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے ملتا ہے؟ جناب ذکاء اللہ صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اذیت پہنچائے اسے اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ یہ شریعت کا حکم بھی ہے، انسان کی ضرورت بھی ہے، اور یہ فطرت کا تقاضا بھی ہے۔ جیسے انسان بیمار پڑتا ہے تو اس کے لیے علاج کروانا پڑتا ہے، تو علاج کروانا اللہ کے رسول کی سنت، آپ کی تعلیم، فطرت کا تقاضا، انسان کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے انسانی زندگی میں جو بھی مشکلات آئیں ان مشکلات کا سبب تلاش کرنا، اس کا سدباب کرنے کا اہتمام کرنا، ان سب کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ اسی اعتبار سے ہماری دنیا میں ایسے بے شمار موذی جانور پائے جاتے ہیں، موذی حشرات پائے جاتے ہیں جس سے انسانی صحت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو ایسی تمام کیفیات میں اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے، بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ایسے جانوروں کو مارا جا سکتا ہے۔ اب جانور سے مراد کوئی درندہ نہیں ہے، اب جانور سے مراد کوئی ایسا جانور نہیں ہے جو بڑا جسم رکھتا ہو اور جس کو ہم عام طور پر جانتے ہیں کہ یہ بھیڑیا ہے، یہ گیدڑ ہے، یہ شیر ہے، یہ بھالو ہے، یہ بھی جانور ہیں، سبھی درندے ہیں۔ اسی طریقے سے خنزیر ہے اور جانور بھی ہے، درندہ بھی ہے ایک طرح کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ناپاک بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مکروہ بھی بتایا ہے۔ تو کیا جہاں دیکھا جائے ان کو مار دیا جائے؟ ایسا نہیں ہے۔ ان جانوروں کو مارا جا سکتا ہے جو حشرات کی شکل میں ہمارے گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں اور کسی بھی وقت اچانک انسان کے سامنے آ کر یا اس کے ساتھ اگر اس کا وہ پاؤں ٹچ ہو جائے، اس کا ہاتھ لگ جائے تو وہ فوراً اسے ڈستے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، کاٹتے ہیں۔ تو ایسے جانوروں کو، یعنی جو حشرات ہیں، یہ جو اس طرح کے جانور ہیں، انہیں مارا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ، کہ اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھ رہا ہو، نماز کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ جب کوئی مومن نماز کی نیت کرتا ہے تو وہ دنیا سے ہر طرح کا تعلق توڑ لیتا ہے اور اللہ کی طرف یکسو ہو کر اس کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نماز کی حالت میں بھی اچانک آپ کے سامنے کوئی بچھو آ جائے، کوئی سانپ آ جائے،
تو ان کو حالت نماز میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے، مارا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں جانور ایسے ہیں کہ جیسے ہی انسان کا کوئی جسم کا حصہ ان کے ساتھ لگے یا وہ ان کے قریب جائیں تو وہ فوراً اسے نقصان پہنچاتے ہیں، کاٹتے ہیں، ڈنگ مارتے ہیں، ڈستے ہیں، اور جس کی وجہ سے انسان کو نہ صرف اذیت ہوتی ہے بلکہ اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ان جانوروں کو مارا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے گھروں میں چھپکلیاں وغیرہ جو آ جاتی ہیں، چونکہ چھپکلیوں میں ایک طرح کا زہر پایا جاتا ہے، اگر وہ کسی کھانے پینے والی چیز میں گر جائیں یا اس میں سے وہ منہ ڈال کے کھانا شروع کر دیں، پینا شروع کر دیں، تو اس سے پورا کھانا زہر آلود ہو سکتا ہے۔ تو ان کو بھی بھگانے کا اہتمام کیا جانا چاہیے، لیکن اس کے لیے انہیں قتل کرنا ضروری نہیں ہے۔ بھگانے کے جو دیگر طریقے ہیں جس کے اندر کوئی دوا ڈالی جا سکتی ہے یا کوئی اور ذریعہ استعمال کیا جا سکتا ہے تو اسے ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ البتہ وہ جانور جنہیں ہم آج کل تو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، یعنی مچھر کی وہ تمام قسمیں جو انسانوں کو بیمار کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، تو ان مچھروں کو ہلاک کرنا یہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور یہ جائز بھی ہے۔ اسی طریقے سے بعض مقامات پر کچھ ایسی مکھیاں اور کچھ ایسے حشرات آ جاتے ہیں، وہ حشرات چاہے زمین پر رینگنے والے ہوں یا فضا میں اڑنے والے ہوں، تو یہ دونوں قسم کے حشرات کسی سنڈی کی شکل میں، کسی پتنگے کی شکل میں، یعنی ایسی شکل میں جو اذیت ناک ہوں۔ افریقہ کے جنگلوں میں اور ایشیا کے بعض جنگلوں میں ایسے کیڑے مکوڑے بھی پائے جاتے ہیں، چیونٹے اور چیونٹیاں پائی جاتی ہیں جو انسان کو ڈس لیں تو فوراً اسے زہر چڑھ جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اس بخار کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے تمام حشرات جو موذی ہوں، جو بیماری کو پھیلانے کا سبب بن رہے ہوں، انہیں دواؤں کے ذریعے سے ہلاک کیا جا سکتا ہے، قطعی طور پر اس کی اجازت ہے۔ البتہ جنگلوں میں جا کر جو وہاں نیچر کا حصہ ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نیچر قائم ہے، ہمارے باغات قائم ہیں، ہمارے جنگلات قائم ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہماری زندگی کی ان سے وابستہ ہیں، تو خام خواہ ان کو جا کے مارنا شروع کر دینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ نہ شیر مارا جا سکتا ہے، نہ گیدڑ مارا جا سکتا ہے، نہ بھیڑیا مارا جا سکتا ہے، نہ بھالو مارا جا سکتا ہے، اور اس طرح کے تمام جانور جو جنگلوں میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں انہیں خام خواہ قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جنگلوں میں موجود جو سانپ ہیں تو خام خواہ کسی باقاعدہ اسکیم کے تحت ان جنگلوں میں جا کر ان سانپوں کو تلاش کر کر کے قتل کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اجازت صرف ان جانوروں کو قتل کرنے کی ہے جو آپ کے گھروں میں آ جائیں، آپ کی آبادی میں آ جائیں، اور جو آپ کے لیے نقصان کا، اذیت کا اور بیماری کا، اس کے علاوہ موت کا سبب بن سکتے ہوں، ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور انہیں مارنے کے وہ طریقے اختیار کیے جانے چاہیے جن کے بارے میں ماہرین نہ صرف اجازت دیتے ہیں بلکہ اس کا طریقہ بھی سمجھاتے ہیں۔ اللہ کی کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے بنا رکھی ہے، حتیٰ کہ سانپ بچھو بھی کسی خاص مقصد کے لیے بنا رکھے ہیں۔ جب تک یہ غاروں میں، جنگلات میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں موجود ہیں تو خام خواہ انہیں تلاش کر کے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ اس کی ضرورت ہے۔ ہاں، البتہ جو چیز براہ راست آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کے مقابل میں کھڑی ہو جائے یا آپ کے گھروں میں داخل ہو جائے، جس کی وجہ سے بچوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، خود آپ کو اذیت مل سکتی ہے، تو ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم۔ سامعین، اگر آپ بھی اس سلسلے میں کچھ سوال پوچھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجئے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، پوسٹ بکس نمبر 2010 یعنی 2010، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ پھول مہکے ہیں ستاروں نے ضیا پائی ہے، آپ آئے
دو عالم میں بہار آئی ہے، پھول مہکے ہیں ستاروں نے ضیاء پائی ہے، آپ آئے تو دو عالم میں بہار آئی ہے، آپ کی یاد میں کیا روح مسیح آئی ہے، زندگی موت کے پردے میں نظر آئی ہے، زندگی موت کے پردے میں نظر آئی ہے، پھول مہکے ہیں ستاروں نے ضیاء پائی ہے، آپ آئے تو دو عالم میں بہار آئی ہے، آپ کے حسن کی قرآن میں خود خالق نے، آپ کے حسن کی قرآن میں خود خالق نے، کئی رخ سے رخ انور کی قسم کھائی ہے، کئی رخ سے رخ انور کی قسم کھائی ہے، پھول مہکے ہیں ستاروں نے ضیاء پائی ہے، آپ آئے تو دو عالم میں بہار آئی ہے، آپ آئے تو دو عالم میں بہار آئی ہے، پھول مہکے ہیں ستاروں نے ضیاء پائی ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرما رہے تھے منیبہ شیخ کی آواز میں۔ کلام تھا وجد چغتائی کا۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں گزشتہ ہفتے کے مضامین کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں حافظ محمود اختر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین محترم، ہم نے اس ہفتہ میں سورۃ الانعام کی آیات 138 تا 149 کا مطالعہ کیا ہے۔ ان آیات میں پہلے مشرکین مکہ کے خلاف عقل عقائد اور طرز عمل کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد نباتات کے اگنے اور ان سے حاصل ہونے والے فوائد کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ کی موجودگی، اس کی توحید اور اس کے کائنات پر اکیلے مکمل اقتدار و اختیار پر دلائل مہیا کیے گئے۔ مشرکین مکہ اور یہودی دونوں کے ہاں یہ غلط طرز عمل موجود تھا کہ وہ جس جانور کو بھی چاہتے اپنی مرضی سے کسی کو حلال قرار دے دیتے اور کسی کو حرام کہہ دیتے۔ قرآن نے ان کے اس طرز عمل کو خلاف عقل قرار دیا۔ ہماری ان آیات زیر مطالعہ سے اس طرف بھی رہنمائی ملتی ہے کہ قرآن مجید اپنے احکام کو
عقل کی بنیاد پر بھی بالکل درست ثابت کرتا ہے اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے غلط طرز عمل کو عقلی دلائل سے غیر منطقی اور غیر فطری قرار دیتا ہے۔ قرآن مجید مخالفین کے انداز فکر کے بارے میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 148 میں فرماتا ہے کہ مخالفین حق محض اپنے ظن و گمان ہی بنیاد پر باتیں کرتے ہیں۔ اس سے واضح رہنمائی ملتی ہے کہ اسلامی عقائد و احکام عقلی اور منطقی بنیادوں پر قائم ہیں۔ یہودیوں نے اپنی مرضی سے کئی حلال چیزوں کو اپنے لیے حرام ٹھہرا لیا ہوا تھا۔ اللہ نے ان آیات میں ان کے اس طرز عمل کی بھی مذمت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی شریعت اسلامیہ کے حرام کردہ چیزوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ مشرکین مکہ شرک جیسے عمل کا ارتکاب کرتے تھے جو ہر اعتبار سے غیر معقول اور بے بنیاد ہے۔ اس سے بڑھ کر بھی ان لوگوں نے ایسی غیر معقول باتیں اپنے عقائد اور طرز عمل کا حصہ بنا لی ہوئی تھیں کہ جن کا جواز کسی طرح بھی پیدا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کی جب کھیتی پکتی، انہیں فصل حاصل ہوتی تو وہ اس کے 3 حصے کرتے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک اللہ کے لیے اور ایک اپنے معبودوں کے لیے مختص کر لیتے۔ قرآن مجید ان سے پوچھتا ہے کہ کیا ان کی فصل کے پکنے میں ان کے معبودوں کا کوئی کردار ہے؟ زمین کے اندر فصل کو اگانے کی صلاحیت، پانی مہیا کرنا، اگنے کے لیے روشنی، حرارت، ہوا اور کھاد کی فراہمی تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ سورۃ النحل کی ابتدائی آیات اسی موضوع پر ہیں کہ تم کہتے ہو کہ تمہارے بتوں کا ان تمام کاموں میں کوئی کردار نہیں، تو تم انہیں اللہ کے برابر کیوں قرار دے کر ان کے نام کا حصہ فصل اور اپنے مویشیوں میں سے نکالتے ہو۔ قرآن سورہ نمل کی آیات، سورۃ الطور کی آیات، سورۃ المومنون کی آیات میں پہلے ان سے کہلواتا ہے کہ ہمارے بتوں کا ان کاموں میں کوئی کردار نہیں، پھر ان سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ جو سب کچھ پیدا کرتا اور پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ اور تمہارے بت جو نہ کچھ پیدا کرتے ہیں نہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اس سے مزید یہ کہ مشرکین نے کچھ جانوروں کو اپنے مردوں کے لیے اور کچھ کو عورتوں کے لیے حرام قرار دے لیا تھا۔ قرآن ان سے پوچھتا ہے کہ تمہاری اس تقسیم کی بنیاد کیا ہے؟ کس اصول کے تحت تم ایسا کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل یا حکم موجود ہے؟ سورۃ الحج کی آیت نمبر 8 اور 68 میں قرآن واضح کرتا ہے کہ ان کا یہ طرز عمل کسی علم، ہدایت اور واضح دلیل کے بغیر ہی ہے۔ وہ اولاد کو قتل کر دیتے تھے، بچیوں کو اس لیے زندہ دفن کر دیتے کہ وہ پرورش کے حوالے سے ان پر بوجھ ہوں گی، ان کی حفاظت کرنا پڑے گی، ان کی شادی جس جگہ کریں گے ان کے سامنے ان کی آنکھیں جھک جائیں گی، جو ان کی مصنوعی خودی اور اکھڑ پن کے خلاف ہوگی۔ مویشیوں کو اپنے لیے حلال یا حرام قرار دے لینے کے حوالے سے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہے کہ اس نے تو کسی جانور کو حلال قرار دیا اور کوئی انسان اٹھ کر اسے حرام قرار دے لے۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ جو لوگ اپنی طرف سے احکام گھڑ کر ان کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کے دیے ہوئے احکام ہیں، یہ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں۔ گزشتہ شریعتیں بھی اسی وجہ سے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کا ملغوبہ بن گئیں، اس لیے وہ بے اثر ہو گئیں۔ اس سے یہ اصول سامنے آتا ہے کہ شریعت کی تشریح کرنے والے علماء اس سلسلے میں بہت احتیاط سے کام لیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اپنی طرف سے بیان کردہ تشریحات کو آپس میں خلط ملط نہ ہونے دیں۔ پڑھنے اور سننے والوں کو واضح طور پر معلوم ہو کہ کون سی چیز اللہ کا حکم ہے اور کون سی چیز اس کی تشریح کے طور پر کسی انسان نے بیان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فرامین کے ذریعے خبردار کیا ہے کہ جس نے اپنی طرف سے بات کر کے
اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کا طرز عمل بڑا قابل تعریف ہے کہ انہوں نے قرآن مجید، حدیث نبوی اور انسانی تشریحات تینوں کو ایک دوسرے سے جدا رکھا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ پہلی شریعت کے علماء کے طرز عمل کی وجہ سے ان شریعتوں میں بہت کچھ مزید شامل ہو گیا، جبکہ شریعت محمدیہ اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ کسی بھی عالم یا رہنما کو یہ اختیار نہیں کہ اب وہ اپنے پیروکاروں کے لیے کسی بھی چیز کو حرام قرار دے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی یوں کہہ دیتا ہے کہ مجھے فلاں چیز پسند نہیں، میں نے اسے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، یا میں نے فلاں کے کہنے پر یا فلاں کی محبت میں فلاں چیز اپنے اوپر حرام کر لی ہے۔ شریعت اسلامیہ میں ایسا کرنا ممنوع ہے۔ ہماری اس ہفتہ کی آیات میں سے آیت نمبر 141 میں اللہ نے انسانوں پر یہ احسان جتایا ہے کہ اس نے تمہارے لیے انواع و اقسام کے پھل پیدا کیے ہیں، پھلوں کی مختلف قسمیں، پھر ہر پھل کی مختلف اقسام۔ ان اقسام میں ہر قسم کا الگ ذائقہ، الگ تاثیر، الگ فوائد ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک ہی پھل پیدا کر دیتا یا اس کی ایک ہی شکل ہوتی تو پھر بھی یہ اللہ کا احسان ہوتا، لیکن اس نے انسانوں کے ذائقے اور ذوق اور نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی خواہش کی تکمیل کا بندوبست کر دیا۔ انسان کی جمالیاتی حس کی تسکین کا بھی بندوبست کیا۔ ان پھلوں کو اگتا دیکھ کر انسان کی آنکھوں اور اس کے دل کو راحت نصیب ہوتی ہے، اور ساتھ انسان کو اس طرف بھی متوجہ کر دیا گیا کہ اللہ کے احسانات اور نعمتوں سے استفادہ کرنے کا حق بھی ادا کریں، اور اللہ کی راہ میں ان نعمتوں کا حق یعنی عشر اور صدقہ بھی ادا کرے، تاکہ معاشرے کے حاجت مند لوگوں کی بھی مدد ہو سکے۔ آیت نمبر 146 میں یہود کے بارے میں ذکر ہے کہ انہوں نے کئی مویشیوں کو اپنے لیے حرام کر لیا تھا، ان کی بھی ان آیات کریمہ کے اندر مذمت کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورۃ الاعراف میں یہ بیان فرمایا گیا کہ آپ انسانوں کے لیے رحمت ہیں، کہ یہود نے اپنی طرف سے احکام گھڑ کر بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اور اپنے آپ کو مصنوعی جکڑ بندیوں میں بند کر لیا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی ان مصنوعی جکڑ بندیوں سے انسانوں کو نجات عطا فرمائی، اور آپ نے ایک دین آسان اسلام کی شکل میں انسانوں کے سامنے پیش کیا۔ دین اسلام ایک بڑا آسان دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں گزشتہ ہفتے کے مضامین کا خلاصہ بیان کر رہے تھے حافظ محمود اختر۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا گیا۔ آئیے اب پروگرام کے ان اختتامی لمحات میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ
پھیلائیں۔ میں آپ سے صحت و تندرستی ایمان کے ساتھ اور ایمان حسن اخلاق کے ساتھ مانگتا ہوں۔ اے اللہ، میں آپ سے ایسی کامیابی طلب کرتا ہوں جس کے بعد فلاح و نجات ہو، اور اے اللہ میں آپ سے آپ کی رحمت اور عافیت کا اور مغفرت کا اور رضامندی کا سوال کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما اور ہمیں کامیابی والی زندگی نصیب فرما۔ اے احکم الحاکمین، ہمیں دین اسلام پر عمل کر کے کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا کامل متبع اور اطاعت کرنے والا بنا۔ اے اللہ، کامیابی کے سارے خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں، ہم سب کو ناکامی سے محفوظ فرما اور ہر قسم کی کامیابی نصیب فرما، آمین یا ارحم الراحمین۔